السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پھولوں کی سیج پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی سی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیروانی کے اندر ہاتھ ڈالا۔ میں یہ سمجھی وہ منہ دکھائی کے لیے تحفہ نکالنے والا ہے، لیکن یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر سرخ رنگ کے انتہائی بھاری اور کڑھائی کے کام سے لدے ہوئے عروسی جوڑے میں ملبوس میں اس وسیع و عریض کمرے کے عین وسط میں سجی ہوئی پھولوں کی سیج پر بیٹھی اپنے دل کی بے ترتیب اور تیز دھڑکنوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرے ارد گرد سرخ گلابوں، موتیا اور چمبیلی کے تازہ پھولوں کی انتہائی تیز اور مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جس نے کمرے کی فضا کو ایک عجیب سے بوجھل پن اور سحر میں جکڑ رکھا تھا۔ میرے ہاتھوں اور پیروں پر لگی ہوئی گہری حنا کی مہک ان پھولوں کی خوشبو کے ساتھ مل کر میرے حواسوں پر ایک عجیب سی غنودگی طاری کر رہی تھی، لیکن میرے اندر کا خوف اور انجانے وسوسے مجھے کسی بھی پل سکون کا سانس نہیں لینے دے رہے تھے۔ میں زینب آج اپنے ماں باپ کا گھر، اپنا بچپن، اپنی سہیلیاں اور اپنی وہ تمام بے فکر اور لاپرواہ زندگانی ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ کر ایک بالکل نئے اور انجانے سفر کا آغاز کر چکی تھی، اور اب اس سجے ہوئے کمرے میں اپنے سرتاج، اپنے شوہر تیمور کا بے چینی اور ایک عجیب سی گھبراہٹ کے ساتھ انتظار کر رہی تھی۔ میرے سر پر اوڑھا گیا بھاری دوپٹہ، جس کے کناروں پر سونے کی تاروں سے انتہائی باریک نفیس کڑھائی کی گئی تھی، میرے جھکے ہوئے چہرے کو مزید بوجھل کر رہا تھا۔ میرے ماتھے پر سجا ہوا جھومر اور گلے میں پہنا ہوا خاندانی زیور مجھے آج کسی ہتھ کڑی اور بیڑیوں کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جو مجھے میری اس نئی اور اندیکھی زندگی کے ساتھ پوری مضبوطی سے باندھ چکا تھا۔ میری آنکھوں میں سرمے اور کاجل کی گہری تہیں لگی تھیں، لیکن ان کے پیچھے وہ بے شمار آنسو ابھی تک قید تھے، جو میں نے اپنی رخصتی کے وقت اپنی ماں کے گلے لگ کر بہائے تھے۔ مجھے بار بار اپنی ماں کا وہ روتا ہوا چہرہ اور ان کی وہ آخری نصیحتیں یاد آ رہی تھیں، جو انہوں نے مجھے گاڑی میں بیٹھتے وقت روتے ہوئے کی تھیں، کہ بیٹی اب یہی تمہارا گھر ہے، اور اب تمہاری ڈولی وہاں سے اٹھی ہے تو جنازہ بھی وہیں سے اٹھنا چاہیے۔ یہ روایتی اور بھاری الفاظ میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، اور میرے دل پر ایک عجیب سی ہیبت اور دباؤ طاری کر رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے 22 سال ایک انتہائی پرسکون اور محبت بھرے ماحول میں گزارے تھے، جہاں میرے والد نے مجھے ایک شہزادی کی طرح پالا تھا اور میری ہر جائز اور ناجائز خواہش کو میرے ہونٹوں سے ادا ہونے سے پہلے ہی پورا کر دیا تھا۔ میرا گھر اگرچہ اس حویلی جتنا بڑا اور عالی شان نہیں تھا، لیکن وہاں کی دیواروں میں ایک سکون تھا، ایک اپنائیت تھی جو مجھے دنیا کی ہر فکر سے آزاد رکھتی تھی۔ میرے والد ایک سادہ مزاج اور شفیق انسان تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی میری اور میری والدہ کی خوشیوں پر نچھاور کر دی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں اداس ہوتی تھی تو وہ میرے ماتھے پر بوسہ دے کر میری ساری پریشانیاں دور کر دیتے تھے، اور آج جب میں ان سے دور اس اجنبی ماحول میں بیٹھی تھی تو مجھے ان کی وہ شفقت اور وہ پناہ گاہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا، جب میں بے فکری سے پورے گاؤں میں، پورے گھر میں بھاگا کرتی تھی،
اور میری والدہ میرے پیچھے مجھے کھانا کھلانے کے لیے دوڑتی تھیں۔ وہ دن کتنے حسین تھے جب کوئی فکر، کوئی ذمہ داری میرے کندھوں پر نہیں تھی، لیکن وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے اس کا احساس مجھے آج ہو رہا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب پہلی بار تیمور کا رشتہ ہمارے گھر آیا تھا، تو موسم کیسا خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرے والد بہت خوش تھے کیونکہ تیمور کا خاندان ہمارے شہر کے انتہائی معزز اور کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کا رہن سہن، ان کی حویلی، ان کا پہناوا، سب کچھ ایک خاص قسم کی نوابی اور امارت کی گواہی دیتا تھا۔ میری اور تیمور کی منگنی کو 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن ہماری اس دوران کبھی کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ بس 1-2 بار خاندان کی تقریبات میں دور سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ تیمور ایک انتہائی سنجیدہ، کم گور، باوقار شخص تھا، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی گہرائی اور خاموشی چھائی رہتی تھی۔ میں نے کبھی اس خاموشی کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ فطرتاً ایک سنجیدہ انسان ہے۔ شادی کی تیاریوں کا وہ سارا عرصہ ایک عجیب سی افراتفری اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں گزارا تھا۔ بازاروں کے وہ بے شمار چکر، کپڑوں کی خریداری، زیورات کے منت نئے ڈیزائن، جنہیں پسند کرنے میں میں نے اور میری والدہ نے کئی گھنٹے صرف کیے تھے۔ مجھے ہر وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب میری سہیلیاں میرے ہونے والے شوہر کے نام سے مجھے چھیڑا کرتی تھیں اور میں شرما کر اپنا چہرہ چھپا لیا کرتی تھی۔ گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ میری سہیلیاں رات گئے تک ڈھولک بجاتی اور گیت گاتی تھیں، اور میں اپنے مستقبل کے سنہرے خواب بنتی رہتی تھی۔ مایوں کے دن جب مجھے پیلے رنگ کا لباس پہنایا گیا اور میرے ہاتھوں اور میرے چہرے پر ابٹن ملا گیا، تو مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میں واقعی دلہن بننے والی ہوں۔ مہندی کی رات تو جیسے خوشیوں کا ایک طوفان تھا۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ تھے، روشنیوں سے نہایا ہوا ہمارا گھر اور گیت گاتی ہوئی آوازیں میرے دل میں ایک میٹھی سی کسک پیدا کر رہی تھیں۔ میرے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا تھا، جس میں میرے ہونے والے شوہر کا نام بڑی مہارت سے چھپایا گیا تھا، اور وہ رنگ میری سہیلی کے بقول اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بے تحاشا محبت کرے گا۔ ان تمام خوشیوں کے باوجود جو رخصتی کا دن اور رخصتی کا وہ آخری لمحہ قریب آتا گیا، میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ یہ خوف اس بات کا نہیں تھا کہ تیمور کیسا انسان ہوگا، بلکہ اس بات کا تھا کہ میں ایک اتنے بڑے اور با اثر خاندان میں خود کو کیسے ڈھال پاؤں گی۔ کیا میں ان کی توقعات پر پوری اتروں گی؟ کیا مجھے وہاں وہ پیار اور وہ مقام مل پائے گا جو مجھے میرے والد کے گھر میں حاصل تھا؟ آج صبح جب مجھے بناؤ سنگھار کے لیے لے جایا گیا تو میرا دل مسلسل ڈوب رہا تھا۔ جب میں نے سرخ عروسی جوڑا پہنا اور بھاری زیورات سے لدی ہوئی خود کو آئینے میں دیکھا، تو مجھے اپنا عکس بھی اجنبی لگنے لگا تھا۔ میں ایک الہڑ لڑکی سے ایک دم ایک مکمل اور بھاری بھرکم دلہن بن گئی تھی، جس کے ہر روپ میں سنجیدگی اور ایک بوجھ نمایاں تھا۔ رخصتی کے وقت جب میں نے آخری بار مڑ کر اپنے گھر کی دہلیز کو دیکھا تو میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کر اپنے والد کے سینے سے لگ جاؤں اور ان سے کہوں کہ مجھے مت بھیجیں، میں اس اجنبی دنیا میں نہیں جانا چاہتی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن اپنا گھر چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ جب ہماری گاڑیاں اس عظیم الشان حویلی کے بڑے سے آہنی دروازے سے
اندر داخل ہوئیں تو حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ رہ گئیں۔ چاروں طرف کمکموں کی روشنی تھی، پھولوں کی سجاوٹ تھی اور مہمانوں کا ایک سمندر تھا جو ہمارے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ مجھے انتہائی عزت اور تکریم کے ساتھ اندر لایا گیا اور مختلف رسومات ادا کی گئیں جن میں میرا سارا جسم تھکن سے چور ہو گیا۔ میرے کانوں میں ابھی تک ان تمام اجنبی عورتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں جو مجھے دیکھنے آ رہی تھیں اور میرے زیور، میرے کپڑوں اور میرے حسن کی تعریفیں کر رہی تھیں، لیکن میرے دل کی حالت کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، اور اب آج اس بند کمرے میں اس پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھے ہوئے مجھے تیمور کی وہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں بار بار اپنے بھاری لباس کی تہوں کو درست کرتی اور پھر اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھتی جن پر تیمور کا نام انتہائی خوبصورتی سے لکھا گیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور صرف دیوار پر لگی ہوئی ایک قدیم اور بڑی سی گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وقت گزرنے کی رفتار مجھے آج معمول سے بہت سست محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی کے باہر ابھی کچھ دیر پہلے تک مہمانوں کی چہل پہل، برتنوں کی کھنک اور رشتہ داروں کی اونچی آوازوں کا شور سنائی دے رہا تھا، لیکن اب رفتہ رفتہ وہ سارا شور ایک گہری اور پر اسرار خاموشی میں بدلتا جا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ تمام رسومات مکمل ہو چکی ہیں، مہمان رخصت ہو چکے ہیں اور گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے قابو ہونے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کسی بھی لمحے تیمور اس کمرے میں داخل ہوگا اور ہماری زندگی کے اس نئے اور مشترکہ سفر کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب وہ کمرے میں آئے گا تو شاید مسکراتا ہوا میرے پاس بیٹھے گا، میرے سر سے یہ بھاری دوپٹہ ہٹائے گا، میری آنکھوں میں دیکھے گا اور مجھے وہ تمام تسلیاں اور محبت بھرے وعدے دے گا جن کی ایک نئی نویلی دلہن کو اپنی شادی کی پہلی رات شدید ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنی سہیلیوں سے سن رکھا تھا کہ دلہا اپنی دلہن کو منہ دکھائی کا کوئی بہت ہی قیمتی تحفہ دیتا ہے، کوئی سونے کی انگوٹھی، کوئی ہیروں کا ہار یا کوئی ایسا کنگن جو ان کے خاندان کی نشانی ہوتا ہے۔ میں اپنے ذہن میں ان تمام رومانوی اور خوبصورت منظروں کو بند رہی تھی اور خود کو آنے والے ان خوشگوار لمحات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی تمام تر ہچکچاہٹ اور ڈر کو ختم کر کے اس نئے رشتے کو پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ اپناؤں گی اور اپنے شوہر کی ہر خوشی اور غم میں اس کی برابر کی شریک بنوں گی۔ میں کمرے کی آرائش کا جائزہ لینے لگی۔ دیواروں پر قیمتی وال پیپر لگا تھا، چھت سے ایک بہت بڑا اور چمکدار فانوس لٹک رہا تھا جس کی روشنیاں پورے کمرے کو بقعۂ نور بنا رہی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں صوفے رکھے تھے اور کھڑکیوں پر بھاری ریشمی پردے گرے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ میری سوچ سے بھی زیادہ شاندار اور مرعوب کن تھا۔ میری سانسیں اس خاموشی میں مجھے خود بہت بلند سنائی دے رہی تھیں۔ میرے جسم کی تھکاوٹ اب میرے اعصاب پر حاوی ہو رہی تھی۔ بھاری لباس اور زیورات کا وزن مجھے دوہرا کیے جا رہا تھا، لیکن میں سیدھی اور باوقار انداز میں بیٹھی رہی۔ میں انہی سوچوں اور خیالوں کی گہری وادیوں میں گم تھی اور میری نظریں جھکی ہوئی تھیں کہ اچانک کمرے کے باہر دالان میں مجھے کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ میرے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی
اور ہر قدم کے ساتھ میری سانسیں بھی جیسے میرے سینے میں اٹکتی جا رہی تھیں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں جکڑ لیا اور میری انگلیاں سد پڑنے لگیں۔ قدموں کی آواز بالکل دروازے کے پار آ کر رک گئی، اور پھر چند لمحوں کی ایک انتہائی طویل اور اذیت ناک خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ دروازے کے اس پار کھڑا ہو کر خود کو اندر آنے کے لیے تجار کر رہا ہو، یہ شاید وہ بھی میری طرح کسی کشمکش کا شکار ہو۔ پھر اچانک دروازے کی کنڈی کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی، اور بھاری اور خوبصورت نقش و نگار والا وہ لکڑی کا دروازہ آہستہ سے اندر کی طرف کھلا۔ وہ دروازہ بند کر کے میری طرف بڑھنے کی بجائے وہیں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا تھا، اور میں جو اس کے قدموں کی آہٹ سن کر اپنے دل کی دھڑکنیں قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اب ایک عجیب سی الجھن اور خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کا یہ رویہ میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ میں نے اپنے جھکے ہوئے سر کے ساتھ چوری چھپے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی اور شاندار کالے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی، جس پر سنہری تاروں کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ اس کے سر پر دلہے والا روایتی کلاوا سجا ہوا تھا، اور اس کے گلے میں گلاب کے پھولوں کا ایک بڑا سا ہار تھا۔ لیکن جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میرے سارے خواب، میرے سارے رومانوی خیالات اور میری ساری توقعات اور ساری امیدیں کسی بکھرتے ہوئے شیشے کی طرح ٹوٹ گئیں۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی، وہ چمک اور وہ مسکراہٹ بالکل نہیں تھی جو ایک دلہے کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گہری پریشانی، ایک خوف اور ایک ایسی الجھن تھی جسے میں سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور اس کی پیشانی پر سردیوں کی اس یخ بستہ رات میں بھی پسینے کے ہلکے ہلکے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کا پورا وجود کسی انجانے دباؤ اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ میری طرف قدم بڑھانے کی بجائے وہیں کمرے کے بیچوں بیچ ایک بت کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، کوئی سلام نہیں کیا، کوئی مسکراہٹ نہیں دی، اور نہ ہی میرے قریب آنے کی کوئی کوشش کی۔ میں اس کے اس عجیب اور غیر متوقع رویے پر اندر ہی اندر شدید خوفزدہ اور پریشان ہونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا بولوں یا کیسے رد عمل دوں۔ وہیں کھڑے کھڑے اچانک اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دی، اور اپنے گلے میں پڑے ہوئے اس بھاری گلاب کے ہار کو تھوڑا سا ایک طرف کھسکا کر اپنا ہاتھ اپنی اس قیمتی شیروانی کے اندر ڈالا۔ اس کا یہ عمل دیکھ کر میرے اندر کی وہ ساری گھبراہٹ ایک پل کے لیے کسی حد تک کم ہوئی، اور میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ شاید وہ اپنی اس پریشانی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب وہ یقیناً اپنی شیروانی کی اندرونی جیب سے میرے لیے منہ دکھائی کا وہ خاص اور قیمتی تحفہ نکالنے والا ہے جس کا میں اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ میری طرف بڑھ کر میرے گلے میں کوئی ہار پہنائے گا یا میرے ہاتھ میں کوئی سونے کی انگوٹھی پہنائے گا۔ میں نے اپنی جھکی ہوئی نگاہوں میں ایک عجیب سی چمک اور ایک امید کے ساتھ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو شیروانی کے اندر کچھ ٹٹول رہا تھا۔ میرا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس بار یہ دھڑکن خوف کی نہیں بلکہ ایک انجانی سی خوشی اور انتظار کی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ شیروانی کے اندر سے باہر نکالا، اور جب میں نے اس کے ہاتھ میں موجود اس چیز کو دیکھا تو میری آنکھیں حیرت، صدمے
اور شدید ناقابل یقین کیفیت سے مکمل طور پر کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور میرا سانس جیسے میرے حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ یہ دیکھ کر میں مکمل طور پر دنگ رہ گئی، اور میرے ذہن کے سارے پردے جیسے ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی سرخ رنگ کی مخملی ڈبیاں نہیں تھی، کوئی سونے کی چمکتی انگوٹھی نہیں تھی، کوئی ہیروں کا قیمتی ہار نہیں تھا، اور نہ ہی خاندان کی کوئی پرانی اور روایتی نشانی تھی، بلکہ اس کے کامتے ہوئے اور مضبوط ہاتھ میں ایک عام سی سوکھی ہوئی اور ٹھنڈی روٹی تھی۔ میری آنکھوں کو اپنے دیکھے پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری نظروں کا کوئی دھوکہ ہے، یا شاید میں واقعی ان پھولوں کی تیز خوشبو کی وجہ سے کوئی عجیب و غریب اور بے تکا سا خواب دیکھ رہی ہوں۔ لیکن وہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک کھلی اور انتہائی حیران کن حقیقت تھی۔ ایک شخص جو اس شہر کے سب سے امیر اور معزز خاندان کا چشم و چراغ تھا، جس کی شادی پر آج ہزاروں لوگوں نے درجنوں قسم کے لذیذ کھانوں اور شاہانہ پکوانوں سے اپنی بھوک مٹائی تھی، جس نے لاکھوں روپے کی شیروانی پہن رکھی تھی، وہ اپنی شادی کی پہلی رات اپنی نئی نویلی دلہن کے سامنے کھڑا اپنے کپڑوں کے اندر سے ایک سوکھی روٹی نکال کر لایا تھا۔ میرا دماغ سوالوں کی ایک نہ رکنے والے اور ہولناک طوفان کی زد میں آ چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا مذاق ہے، اور اس عجیب و غریب حرکت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ میں مکمل طور پر گم سادھے ایک پتھر کے مجسمے کی طرح سیج پر بیٹھی تھی، اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں موجود سارا حیا، سارا شرم اور سارا انتظار اب ایک انتہائی گہری اور خوفناک الجھن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ بھی کچھ بول نہیں رہا تھا، بس اس نے وہ روٹی اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی، اور اس کی نظریں سیدھی اس روٹی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کی وہ پریشانی اب ایک عجیب سے دکھ اور ایک گہرے کرم میں بدلتی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مضبوط گرفت سے اس سوکھی ہوئی اور ٹھنڈی روٹی کے بالکل درمیان سے دو برابر اور مکمل ٹکڑے کیے۔ اس کے روٹی توڑنے کی ہلکی سی آواز اس پرسکون اور خاموش کمرے میں مجھے اتنی بلند سنائی دی جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہو۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور دوسرا ٹکڑا اپنے بائیں ہاتھ میں لیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھاتا ہوا میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ میری بے چینی اور میری الجھن میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے بالکل میرے قریب آ کر اس پھولوں سے سجی ہوئی سیج کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے سے میرے اور اس کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو گیا تھا، اور میں اس کے جسم سے اٹھنے والے انتہائی مہنگی اور تیز خوشبو کو بہت قریب سے محسوس کر سکتی تھی۔ لیکن اس خوشبو کے باوجود میرے حواسوں پر اس وقت صرف اور صرف اس سوکھی ہوئی روٹی کا تصور سوار تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے دائیں ہاتھ میں موجود روٹی کا آدھا ٹکڑا میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے بے اختیار اور کسی خودکار مشین کی طرح اپنے لرزتے ہوئے مہندی لگے ہاتھ آگے کیے اور اس کے ہاتھ سے روٹی کا وہ ٹکڑا لے لیا۔ وہ ٹکڑا انتہائی خشک خوردرا اور ٹھنڈا تھا، اور اسے ہاتھ میں پکڑتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے سارے سنہرے خواب اور میری ساری خوش فہمیاں بھی اسی روٹی کی طرح خشک اور بے جان ہو گئی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اور میں اس شخص کے چہرے کو تکنے لگی جو میرا شوہر تھا، اور جس نے ہماری زندگی کی پہلی ملاقات میں
مجھے یہ عجیب و غریب تحفہ دیا تھا۔ میں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی میری زبان میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میرا گلا مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا اور میں بس سوالیہ اور لرزتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک میرے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں موجود روٹی کے دوسرے ٹکڑے کو اپنے منہ کے قریب کیا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا نوالا توڑ کر چبانے لگا۔ اسے اس طرح سوکھی روٹی کھاتے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کہیں اس شخص کا ذہنی توازن تو درست نہیں ہے، یا پھر یہ کسی بہت بڑی مصیبت یا کسی جادو ٹونے کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسی عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ میں ان تمام خیالات کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی کہ اچانک اس نے روٹی چباتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ اس کی ان آواز انتہائی بھاری، سنجیدہ اور درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تم ضرور سوچ رہی ہوگی کہ میں کتنا پاگل اور عجیب انسان ہوں، جو اپنی شادی کی پہلی رات اپنی دلہن کے لیے سونے چاندی کے زیورات اور قیمتی تحفے لانے کی بجائے ایک سوکھی روٹی لایا ہوں۔ تم ضرور سوچ رہی ہوگی کہ جس شخص نے اتنی شاندار اور لاکھوں روپے کی شیروانی پہن رکھی ہے، جس کی حویلی کے باہر کھڑے مہمانوں نے آج دنیا کے بہترین اور لذیذ کھانے کھائے ہیں، وہ اپنی بیوی کو یہ خشک روٹی کیوں دے رہا ہے؟ اس نے یہ بات اتنے کرب اور اتنے دکھ بھرے انداز میں کہی کہ میرا سارا غصہ اور میری ساری الجھن ایک لمحے کے لیے کسی گہری ہمدردی میں بدل گئی۔ میں نے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ روٹی صرف ایک عام غذا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سچائی ہے جو تمہیں اس حویلی کی اس چمکتی ہوئی اور پرکشش ظاہری دنیا کے پیچھے چھپے ہوئے اصل چہرے سے متعارف کروائے گی۔ اس نے اپنی نظریں مجھ سے ہٹا کر کمرے کی عالی شان چھت اور ان قیمتی پردوں کی طرف گھمائیں اور پھر ایک گہری آہ بھرتے ہوئے بولا کہ تم جس گھر میں بیاہ کر آئی ہو، دور سے دیکھنے والوں کو یہ گھر جنت اور محلات کا ایک نمونہ لگتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں ہم اس شہر کے سب سے خوش قسمت، سب سے امیر اور سب سے معزز لوگ ہیں۔ ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہماری زمینیں، ہمارے کاروبار، ہماری گاڑیاں، سب کچھ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، لیکن ان دیواروں کے پیچھے، ان چمکتے ہوئے دروازوں کے اندر جو اندھیرا اور ظلمت چھپی ہوئی ہے، اسے باہر کا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے روٹی کا ایک اور نوالا توڑا اور اسے نگلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ایک نمی تیرنے لگی۔ اس نے میری طرف دوبارہ دیکھتے ہوئے کہا کہ ہمارے خاندان کے مردوں کو بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ عورت محض ایک ملکیت ہے، ایک ایسی چیز جسے اپنی مرضی اور اپنے حکم کے تابع رکھنا ہر مرد کا پیدائشی اور بنیادی حق ہے۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ عورت کا مقام ہمیشہ مرد کے جوتوں کی نوک کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کی کوئی آواز، اس کی مرضی اس کی کوئی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عورت اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کرے تو اسے اس قدر کچل دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے جسم میں سنسنی اور ایک عجیب سی جھرجھری دوڑ گئی۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا کہ میں کس جہنم میں آ گئی ہوں اور میرے معصوم اور سیدھے سادھے باپ نے میری ساری زندگی کے لیے کتنا غلط فیصلہ کر دیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ تم نے آج رات حویلی کے صحن میں جتنی بھی عورتوں کو دیکھا ہوگا،
تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے انتہائی قیمتی لباس اور بھاری زیورات پہن رکھے تھے۔ وہ سب بہت خوشباش مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اندر سے زندہ نہیں ہے۔ وہ سب صرف اور صرف مردوں کے بنائے ہوئے اس خوفناک نظام کی کٹھ پتلیاں ہیں، جنہیں صرف اور صرف اس لیے سجایا جاتا ہے تاکہ لوگ ہمارے خاندان کی عمارت اور شان و شوکت سے مرعوب ہو سکیں۔ لیکن جب یہ بھاری دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، تو اس حویلی کے اندر ایک بالکل نیا اور بھیانک قانون نافذ ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خاندان کی بہت پرانی اور انتہائی ظالمانہ روایت ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا پکتا ہے یا کوئی دعوت ہوتی ہے تو سب سے پہلے گھر کے تمام مرد مل کر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی اور اپنی پسند کا بہترین کھانا کھاتے ہیں۔ بہترین بوٹیاں اور تازہ ترین چیزیں مردوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، اور جب مرد کھانا کھا کر اٹھ جاتے ہیں تو ان کا چھوڑا ہوا، ان کا بچا ہوا اور ان کا جھوٹا کھانا گھر کی عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ کوئی عورت یہ جرات نہیں کر سکتی کہ وہ مردوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا سکے یا اپنی مرضی سے کوئی تازہ چیز مانگ سکے۔ اگر کبھی کسی نے غلطی سے بھی اس روایت کو توڑنے کی کوشش کی تو اسے ایسی دردناک اور عبرت ناک سزائیں دی گئیں کہ پورے خاندان کی عورتیں کانپ اٹھیں۔ اس نے ایک گہرا اور انتہائی سرد سانس لیتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک اپنی ماں، اپنی بہنوں اور اپنی بھابھیوں کو مردوں کی جھوٹی اور بچی ہوئی ہڈیاں اور سوکھی روٹیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ ذلت اور وہ بے بسی دیکھی ہے جو روزانہ ان کے حصے میں آتی ہے، لیکن وہ خاموش رہتی ہیں کیونکہ انہیں یہی سکھایا گیا ہے کہ یہی ان کا مقدر ہے اور یہی ان کی عزت کا واحد راستہ ہے۔ اس کی یہ ہولناک اور دل دہلا دینے والی داستان سن کر میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنی ماں اور اپنا وہ گھر شدت سے یاد آنے لگا جہاں میرے والد دسترخوان پر سب سے پہلے میرے اور میری ماں کے لیے کھانا نکالتے تھے، اور جب تک ہم کھانا شروع نہیں کرتے تھے وہ خود نوالا نہیں توڑتے تھے۔ مجھے اپنے گھر کی وہ عزت اور وہ تکریم یاد آنے لگی جو ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے حاصل تھی، اور پھر مجھے اس بھیانک اور تاریک مستقبل کا خیال آیا جو اس حویلی میں میرا منتظر تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس روٹی کے ٹکڑے کو دیکھا جو اب مجھے ایک ہتھ کڑی اور ایک توق کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آدھی روٹی میری اس نئی زندگی کی وہ واحد اور آخری حقیقت ہے جسے مجھے اپنی باقی ساری عمر کے لیے قبول کرنا پڑے گا۔ میری سسکیاں سن کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت ہی نرمی اور محبت سے میری آنکھوں سے بہتے ہوئے ان آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس انتہائی گرم اور انتہائی دلاسا دینے والا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے اور اپنی آواز میں ایک عجیب سی مضبوطی اور ایک گہرا یقین پیدا کرتے ہوئے کہا کہ تم رو مت زینب، میں جانتا ہوں کہ تم جس گھر سے آئی ہو وہاں بیٹیوں کو پھولوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے والد نے تمہیں کتنے ناز و نام سے پالا ہے، اور میں تمہارے دل کے اس شدید خوف اور اس شدید تکلیف کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں جو اس وقت تم محسوس کر رہی ہو۔ اس نے میرے ہاتھ میں موجود اس روٹی کے ٹکڑے کو
اپنے ہاتھ سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں یہ روٹی اس لیے نہیں دی کہ میں تمہاری تذلیل کرنا چاہتا تھا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم بھی آج سے اس گھر کی باقی عورتوں کی طرح بچا کھچا اور جھوٹا کھانا کھاؤ گی۔ میں نے تو تمہیں یہ روٹی اس لیے دی ہے تاکہ میں اپنے خاندان کی اس صدیوں پرانی اس فرسودہ اور ظالمانہ روایت کو آج اسی رات اور اسی کمرے سے ہمیشہ کے لیے دفن کر سکوں۔ اس کی اس بات نے میرے رونے کو ایک دم سے روک دیا اور میں شدید حیرت اور ایک انجانی امید کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچپن میں ہی یہ قسم کھا لی تھی کہ میں کبھی بھی اپنے باپ، اپنے دادا اور اپنے بھائیوں کی طرح ظالم نہیں بنوں گا۔ میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کروں گا جو میرے خاندان کے مرد اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک عورت جب اپنا گھر، اپنے ماں باپ اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے اور اجنبی انسان پر بھروسہ کرتی آتی ہے تو وہ صرف اور صرف عزت، احترام اور برابری کی حقدار ہوتی ہے۔ اس نے میری طرف جھکتے ہوئے اور اپنے لہجے کو مزید پرسکون اور محبت بھرا بناتے ہوئے کہا کہ میں آج رات یہ سوکھی روٹی اس لیے اپنے ساتھ چھپا کر لایا تھا تاکہ میں اس کے دو بالکل برابر ٹکڑے کر سکوں، ایک ٹکڑا اپنے لیے اور ایک تمہارے لیے۔ میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کا ہر سفر، ہمارا ہر سکھ، ہمارا ہر دکھ، ہماری ہر خوشی اور ہماری ہر غمی، ہر تکلیف بالکل اس روٹی کے ان دو ٹکڑوں کی طرح برابر اور آدھی آدھی بانٹی جائے گی۔ تم اس گھر میں میرے جوتوں کے نیچے رہنے والی کوئی محکوم، مظلوم عورت نہیں ہو، بلکہ تم میری زندگی کی، میری عزت کی اور میری ہر چیز کی برابر کی شریک ہوگی۔ تمہیں اس حویلی کی ان اندھیری اور ظالمانہ روایات کا نشانہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ اگر تمہیں بچا ہوا کھانا کھانا پڑے گا تو میں بھی تمہارے ساتھ وہی بچا ہوا کھانا کھاؤں گا، اور اگر مجھے تازہ کھانا ملے گا تو تم بھی میرے ساتھ اسی دسترخوان پر بالکل برابر میں بیٹھ کر وہی تازہ کھانا کھاؤ گی۔ اس کی یہ باتیں میرے دل پر ایک ایسی شفا بخش اور ٹھنڈی بارش کی طرح برس رہی تھیں جس نے میرے اندر کے سارے خوف، سارے وسوسے اور ساری پریشانیوں کو مکمل طور پر دھو کر صاف کر دیا تھا۔ میری وہ الجھن اور وہ صدمہ اس روٹی کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا اب ایک انتہائی گہری اور انتہائی پرسکون مسکراہٹ میں بدل چکا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس خشک اور کھردرے روٹی کے ٹکڑے کو دیکھا جو اب مجھے دنیا کے ہر سونے اور ہر ہیرے سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے خاندان والے میری اس بغاوت کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کر سکیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے تمہاری عزت اور تمہاری برابری کے لیے اپنے گھر والوں سے بہت بڑی اور بہت کٹھن جنگ لڑنی پڑے گی۔ وہ مجھ پر طنز کریں گے، مجھے کمزور اور بیوی کا غلام کہیں گے، لیکن مجھے ان کی کسی بات اور کسی طعنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے صرف اس بات سے غرض ہے کہ تم اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی خود کو تنہا، لاوارث اور بے بس محسوس نہ کرو۔ مجھے صرف تمہارا ساتھ اور تمہارا اعتماد چاہیے۔ اگر تم میرے شانہ بشانہ کھڑی رہو گی تو میں تمہیں اس حویلی کی ہر دیوار کو گرا دوں گا اور اس کی ہر فرسودہ روایت کو خاک میں ملا دوں گا۔ بس تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو گی اور میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دو گی۔ میں نے اس کی ان پرخلوص اور محبت بھری باتوں کے جواب میں صرف اس بات میں اپنا سر ہلایا
اور میری آنکھوں سے شکر گزاری اور خوشی کے آنسو دوبارہ بہنے لگے، لیکن یہ آنسو اب دکھ اور خوف کے نہیں تھے، بلکہ ایک انتہائی گہرے اطمینان اور سکون کے تھے۔ اس نے اپنے حصے کی روٹی کا ایک اور نوالا کھایا اور مجھے بھی اشارہ کیا کہ میں وہ روٹی کھاؤں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود اس خشک روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑا اور اسے اپنے منہ میں رکھا۔ اس روٹی کا ذائقہ دنیا کے بہترین اور لذیذ ترین کھانوں سے بھی زیادہ میٹھا اور ذائقہ دار محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں محبت، برابری اور عزت کی چاشنی ملی ہوئی تھی۔ اس روٹی کو چباتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے کتنا خوش قسمت بنایا ہے کہ مجھے ایک ایسا ہم سفر اور ایک ایسا جیون ساتھی ملا ہے جو ایک ظالم اور تاریک ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنے اندر ایک روشن اور سچا دل رکھتا ہے، جو اپنی روایات سے بغاوت کر کے مجھے میرا جائز مقام اور مجھے میری عزت واپس دلانے کا عزم لے کر میرے پاس آیا ہے۔ اس نے مجھ سے میری ہر بے چینی کو دور کر دیا اور اب میں مکمل طور پر اس کے ساتھ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس کے بعد اس نے انتہائی تفصیل اور انتہائی باریکی کے ساتھ مجھے اس حویلی کے ایک ایک راز اور اس گھر کے ہر فرد کی ذہنیت اور ان کے رویوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، تاکہ میں آنے والے دنوں میں کسی بھی قسم کے اچانک صدمے یا پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ اس لیے مجھے بتایا کہ اس کا باپ، جو کہ اس خاندان کا سربراہ ہے، انتہائی سخت گیر اور روایتی سوچ کا مالک انسان ہے، جس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اور اس کے بڑے بھائی بھی بالکل اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی حقارت اور رعونت سے پیش آتے ہیں۔ اس نے مجھے اپنے گھر کے ملازموں سے لے کر حویلی کے پرانے اور بند کمروں تک ہر اس چیز اور ہر اس بات سے آگاہ کر دیا جو میرے لیے جاننا ضروری تھی۔ وہ رات میرے لیے زندگی کی سب سے طویل اور سب سے انوکھی رات ثابت ہوئی، جس میں خوف، حیرت، دکھ اور پھر ایک ناقابل بیان سکون کے تمام رنگ شامل تھے۔ تیمور کی باتوں نے میرے ذہن کے سارے دریچے کھول دیے تھے اور مجھے اس حویلی کے اس تاریک اور بھیانک چہرے سے روشناس کروا دیا تھا، جس سے باہر کی دنیا ایک روشن اور مثالی گھرانہ سمجھتی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور تیمور کے ساتھ اس نئی اور کٹھن زندگی کے بارے میں منصوبے بناتی رہی۔ فجر کی اذان کی پرسکون اور میٹھی آواز نے جب حویلی کی اس گہری اور پراسرار خاموشی کو توڑا تو ہم دونوں نے مل کر وضو کیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس نئی زندگی میں استقامت اور ہمت کی دعا مانگی۔ نماز کے بعد جب سورج کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کرن صرف اس کمرے کو ہی نہیں بلکہ میری زندگی کے اس نئے سفر کو بھی روشن کر رہی ہے۔ تیمور نے مجھے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اس وعدے کو عملی جامہ پہنائیں اور اس حویلی کے فرسودہ اور ظالمانہ روایات کے خلاف اپنا پہلا قدم اٹھائیں۔ میں نے اپنے بھاری عروسی جوڑے کو تبدیل کر کے ایک سادہ مگر باوقار لباس پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو ایک نئی مضبوط عورت کے روپ میں دیکھنے لگی۔ میرے چہرے پر اب وہ کل والی گھبراہٹ اور ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اعتماد اور سکون تھا، جو مجھے اس سوکھی روٹی کے آدھے ٹکڑے اور تیمور کے اس سچے وعدے سے ملا تھا۔ جب ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے تو حویلی کے بڑے دالان میں عجیب سی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ ملازمائیں تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں،
اور باورچی خانے سے طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو میں آ رہی تھی، جو اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ گھر کے مردوں کے لیے صبح کا خاص اور شاہانہ کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ حویلی کا دالان انتہائی وسیع اور شاندار تھا، جس کے عین توسط میں ایک بہت بڑا اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا اور اس پر ایک طویل دسترخوان لگایا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا گھر کی تمام عورتیں، جن میں تیمور کی والدہ، اس کی بھابیاں اور بہنیں شامل تھیں، دالان کے ایک کونے میں خاموشی سے کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی بے بسی اور محکومی کے سائے واضح تھے، اور وہ سب نظریں جھکائی اس انتظار میں تھیں کہ کب گھر کے مرد اپنا کھانا ختم کریں اور انہیں ان کا بچا ہوا اور جھوٹا کھانا نصیب ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں ایک شدید کسک اور دکھ کی ایک شدید لہر دوڑ گئی، اور مجھے تیمور کی رات والی وہ تمام باتیں حرف بحرف سچ ثابت ہوتی نظر آئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے تمام مرد، جن میں تیمور کے والد اور اس کے دونوں بڑے بھائی شامل تھے، اپنی مخصوص رعونت اور تکبر کے ساتھ دالان میں داخل ہوئے اور دسترخوان کے گرد بچھے ہوئے نرم گدوں پر براجمان ہو گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ملازموں نے انتہائی پھرتی کے ساتھ گرم اور تازہ کھانوں کی تشتریوں سے دسترخوان کو بھر دیا۔ تیمور کے والد نے اپنی گرجدار اور تحکمانہ آواز میں سب کو کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا، اور دسترخوان پر خاموشی سے نوالے توڑنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس تمام تر صورتحال میں تیمور میرے ساتھ دالان کے ایک طرف کھڑا تھا، اور اس کی نظریں سیدھی اپنے والد کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا تاکہ اسے یہ احساس دلا سکوں کہ میں اس مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ بالکل برابر کھڑی ہوں۔ اچانک تیمور نے میرا ہاتھ پکڑا اور انتہائی پروقار اور مضبوط قدموں کے ساتھ دسترخوان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے اس طرح آگے بڑھنے پر پورے دالان میں ایک عجیب سی خاموشی اور سنسنی پھیل گئی۔ تمام مردوں نے کھانا کھاتے ہوئے اپنے ہاتھ روک لیے اور حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ تیمور کی طرف دیکھنے لگے۔ دالان کے کونے میں کھڑی عورتوں کی آنکھیں بھی خوف اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس حویلی کی تاریخ میں آج تک کسی نے جرأت نہیں کی تھی کہ جب گھر کے بڑے مرد کھانا کھا رہے ہوں تو کوئی ان کے درمیان اس طرح مداخلت کرے۔ تیمور بالکل دسترخوان کے قریب پہنچا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ دسترخوان پر اس جگہ بٹھا لیا جو اس کے لیے مخصوص تھی۔ اس کا یہ عمل اس حویلی کی ان صدیوں پرانی اور ظالمانہ روایات پر ایک ایسی کاری ضرب تھی جس کی گونج پورے دالان میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ تیمور کے والد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور انہوں نے انتہائی کڑکدار اور غضبناک آواز میں تیمور سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس عورت کو تم نے ہمارے برابر دسترخوان پر کیوں بٹھایا ہے؟ کیا تم ہمارے خاندان کی روایات اور ہمارے اصولوں کو بھول گئے ہو؟ ان کی اس گرجدار آواز سے دالان میں کھڑی تمام عورتیں خوف سے کانپ اٹھیں، اور مجھے بھی ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، لیکن تیمور کے چہرے پر ذرہ برابر بھی کوئی خوف یا ندامت نہیں تھی۔ اس نے انتہائی سکون لیکن ایک مضبوط اور پرعزم لہجے میں اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جواب دیا کہ میں کسی روایت کو نہیں بھولا، بلکہ میں ان تمام ظالمانہ اور غیر انسانی روایات کو آج سے ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں، جو اس گھر کی عورتوں کو انسان نہیں بلکہ پاؤں کی جوتی سمجھتی ہیں۔
تیمور نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میری زندگی کی شریک ہے اور میری عزت ہے، اور آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھی عورت مردوں کا بچا ہوا اور جھوٹا کھانا نہیں کھائے گی، بلکہ وہ مردوں کے ساتھ بالکل برابر کی بنیاد پر اسی دسترخوان پر بیٹھ کر تازہ اور عزت کی روٹی کھائے گی۔ تیمور کے اس کھلے اعلان نے دالان میں موجود ہر شخص کو سکتے میں ڈال دیا۔ اس کے بڑے بھائی غصے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تیمور کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن تیمور اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا، اور اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ اگر آج کسی نے مجھ پر یا میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میں اس حویلی کی وہ اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا کہ تم سب اپنی ساری جھوٹی انا اور تکبر بھول جاؤ گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی بیوی کو وہ مقام دوں گا جو ہمارا دین اور ہماری اخلاقیات ہمیں سکھاتی ہیں۔ تیمور کے والد، جو حیرت اور شدید غصے کی وجہ سے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے، انہوں نے اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے ہماری روایات کو توڑا تو تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، تمہیں اس حویلی سے اور ہماری جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس دھمکی پر دالان میں کھڑی عورتوں کی سسکیاں ابھرنے لگیں، لیکن تیمور نے ایک انتہائی طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے آپ کی اس دولت، اس حویلی اور ان دیواروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جن کی بنیادیں ظلم اور ناانصافی پر رکھی گئی ہوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس حویلی کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن میں اسے کبھی بھی اس ذلت اور اس محکومی کا نشانہ نہیں بننے دوں گا جو آپ لوگوں نے اس گھر کی باقی عورتوں پر مسلط کر رکھی ہیں۔ یہ کہہ کر تیمور نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ ہم دونوں نے مڑ کر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک دالان کے کونے سے ایک انتہائی کمزور لیکن لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ یہ آواز تیمور کی والدہ کی تھی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس حویلی کے مردوں کے ظلم اور ان کی زیادتیوں کو خاموشی کے ساتھ سہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہمارے قریب آئیں اور انہوں نے تیمور کا بازو پکڑ کر کہا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ آج اگر تم نے اس حویلی کو چھوڑ دیا تو اس گھر کی باقی عورتوں کی وہ آخری امید بھی ٹوٹ جائے گی جو آج تمہاری اس بغاوت نے ان کے دلوں میں پیدا کی ہے۔ ان کے اس جملے نے دالان میں ایک نیا اور حیران کن طوفان کھڑا کر دیا۔ تیمور کی دونوں بھابیاں اور بہنیں بھی ہمت کر کے آگے بڑھیں اور انہوں نے بھی تیمور کی والدہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے شوہروں اور اپنے باپ کے ان ظالمانہ روایات کے خلاف پہلی بار اپنی آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی آج کے بعد کسی کا بچا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور ہم بھی اسی دسترخوان پر برابر کی بنیاد پر بیٹھیں گے۔ یہ منظر اس حویلی کی تاریخ کا سب سے انوکھا اور سب سے طاقتور منظر تھا، جہاں برسوں سے دبائی گئی عورتوں کی آوازیں ایک سوکھی روٹی کے آدھے ٹکڑے اور ایک سچے وعدے کی بدولت ایک بکھرے ہوئے سیلاب کی طرح ابھرنے لگیں۔ تیمور کے والد اور اس کے بھائی اس اچانک اور غیر متوقع بغاوت پر مکمل طور پر بے بس اور لاجواب ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب خوف کا وہ بت جو انہوں نے برسوں کی محنت سے کھڑا کیا تھا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا ہے، اور اب وہ ان عورتوں کو مزید دبا کر نہیں رکھ سکتے۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور میرے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم دونوں واپس مڑے اور دسترخوان پر جا کر بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ اس گھر کی تمام عورتیں بھی پہلی بار مردوں کے برابر آ کر اس دسترخوان پر بیٹھ گئیں۔
میں نے دسترخوان پر رکھی ہوئی تازہ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا اور اسے تیمور کی طرف بڑھایا۔ اس نے وہ نوالہ میرے ہاتھ سے کھایا اور میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے ایک ایسا سچا اور بہادر ہم سفر عطا کیا تھا، جس نے اپنی شادی کی پہلی رات مجھے سونے اور ہیروں کی بجائے برابری اور عزت کا وہ تحفہ دیا تھا جس کی چمک اور جس کی قیمت دنیا کے ہر خزانے سے بڑھ کر تھی۔ میری زندگی کا وہ نیا سفر جو ایک عجیب سے خوف اور ایک سوکھی روٹی سے شروع ہوا تھا، اب ایک انتہائی روشن، پرسکون اور عزت بھرے راستے پر گامزن ہو چکا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ ہماری چھوٹی سی بغاوت نے اس حویلی کی آنے والی تمام نسلوں کی عورتوں کے لیے عزت اور برابری کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جو اب کبھی بند نہیں ہوگا۔